کی یہ صدا سن کر مصر دوڑا ہوا آیا، رکا ہرگز نہ اسماعیل، رکا ہرگز نہ اسماعیل کو شیطان نے بہکایا۔ شیطان نے راستہ آیا نہ جا نہ جا، کاٹ دے گا، شہید کر دیا جائے گا، قربان کر دیا جائے گا۔ رکا ہرگز نہ اسماعیل کو شیطان نے بہکایا۔ ادھر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، انی ارا فی المنامی انی اصبح۔ ادھر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے۔ یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، انی اصبحک۔ ادھر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو سے ہاتھ کرتا ہوں۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر۔ ہمارے بچے یوں کرتے ہیں، خدا کا پکڑ کے بات کرتے ہیں۔ دیکھیے اسماعیل کی اطاعت گزاری کہ آپ کو ذبح کا پیغام مل رہا ہے کہ تجھے راہ خدا میں قربان کر رہا ہوں۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا، آپ نے سر تسلیم ہم کر دیا۔ جو آئے بھی ظاہر یار اے والد گرامی، اے میرے باپ، جو آپ کو باپ کے اللہ نے رب نے جو میرے رب نے آپ کو حکم دیا کب گزرے؟ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر۔ زمین و آسمان حیران ہے، اللہ اکبر، زمین و آسمان حیران ہے اس اطاعت گزاری پر۔ اتنا سعادت مند بیٹا، اتنا اطاعت گزار بیٹا کہ اپنی گردن کٹوانے کے لیے حاضر ہو گیا، اور بڑے کسی شکوہ و شکایت کے زبان پہ آنے سے پہلے سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر۔ زمین و آسمان حیران ہے اس اطاعت گزاری پر۔ رضا جوئی کی یہ صورت نظر آ رہی نہ تھی اب تک، رضا جوئی کی یہ صورت نظر آ رہی نہ تھی اب تک، یہ جرت بیش تر انسان نے دکھلائی نہ تھی اب تک۔ یعنی اس سے پہلے انسانیت میں کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا، اور شاید قیامت تک ایسا پیش بھی نہ آئے کہ اللہ نے ابراہیم کو مثال بنا کر رکھا تھا، قیامت تک کے لیے عاشقوں کو پیغام دینا تھا، اللہ باندھ کو اطاعت و فرما برداری دلانا تھا کہ اولاد کی محبت کو بھی اللہ سے دور نہ کر دے۔ رب ذوالجلال کا رضا جوئی کی یہ صورت نظر آ رہی نہ تھی اب تک، جرت بیش تر انسان نے دکھلائی نہ تھی اب تک۔ عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر، دونوں خوش تھے، باپ اور بیٹا دونوں اللہ کی رضا پر، اللہ کے حکم پر خوش تھے۔ اس کو کہتے ہیں عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر، تامل یا تسلسل، کہ دونوں کیا حیرانی پریشانی کی ہے، تامل یا تسلسل کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر۔ کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، کہا فرزند نے، بیٹے نے عرض کی میرے والد گرامی آپ کا فرزند آپ کا بیٹا اسماعیل صبر کرنے والوں میں سے صابر ہے، خدا کے حکم پر بندہ پائے تعمیل حاضر ہے، یعنی میری گردن حاضر ہے، آپ اپنے رب کا حکم پورا کر دیجیے، جو اس کا حکم ہے اس کے لیے میں حاضر ہوں، مگر آپ نے اپنی آپ پٹی باندھ لیجیے گا۔ اللہ اکبر، قربان جائے ایسی حالت میں اولاد کہ جو آداب کی خود بتا رہی ہو کہ ابا جی میں آپ کا وہ بیٹا ہوں جسے رب سے مانگا ہوا ہے، جو دیر میں ملا ہے، کہیں آپ کو میری محبت یہ کرنے سے روک نہ دے۔ اس کا بہترین حال یہ ہے کہ ابا جان آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے، میری پیشانی آپ کے سامنے لگائی، اور وہ محبت آپ کو یہ عمل کرنے سے روک نہ دے کہیں، اس لیے مگر آنکھوں پر اپنی آپ پٹی باندھ دیجیے گا، میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجیے گا، یعنی کہیں ایسا نہ ہو ادھر باپ کو اگر بتا رہے ادھر اپنے لیے بھی کہہ رہے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجیے گا، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ مجھے رب کی راہ میں قربان کرنے لگے کہ میرے پاؤں تھپڑا نہ جائے، یعنی ہل نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی اللہ کی بات میں یہ بھی نہ ہو۔
میری رحم آ جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو میری شکل و صورت ہے اس کی. یہ وہ اللہ کے برگزیدہ نبی و رسول ہے کہ جن کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکتا ہے اور ابراہیم خلیل اللہ کی بشارات ہے آپ کے لیے. تو وہ بیٹا صادق مند قربان کر رہے ہیں. تو آپ نے کہا ماتا آپ کو صورت میں میری رحم آ نہ جائے, یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کو میری شکل دے کے بیٹا اور چھوٹ جا کے رحم آ جائے. ماتا میں طرف کا چھوٹ جاؤ ہاتھ کر آئے, یعنی یہ نہ ہو کہ ہاتھ کو میں اس لیے مانگے کہ ایسا نہ ہو کہ میں ہندو اور آپ کو ہاتھ کام جائے, میرے ہاتھ کو اللہ کو کرنے سے یہ کام کرتے ہوئے یعنی چھری چلاتے ہوئے آپ کو کوئی تکلیف آئے, ایسا بھی نہ ہو. مصر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی. اللہ اکبر. ابراہیم خوش ہو گئے اور ایسے خوش ہوئے تعریف کی. کہہ رہے سبحان اللہ, اتنا صادق مند بیٹا میرا, اتنا پیارا شہزادہ میرا کہ مجھے آداب ربی بتا رہا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے مجھے قربان کر رہے ہیں آپ. لہٰذا اس میں کوئی بھی لہو لال نہ آئے, کوئی بھی ایسی بات نہ آئے. اور پھر فرما رہے ہیں مجھے مشورہ دیا کتنا پیارا ہے. فرماتے ہیں مصر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی. یہ رسی اور پٹی باندھنی ان کو پسند آئی. یعنی یہ مشورہ تم نے دیا میں آپ کو پٹی باندھوں رسیاں باندھوں, یہ تو بڑی پیاری رائے دی ہے. بہت خوب کیا بیٹے کہ آپ نے اتنی پیاری رائے دی کہ تاکہ اطاعت گزاری میں کوئی اعتدال سے کام نہ لیا جائے. ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا ریڈی ہو گئے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے, اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے. کہتا ہے ہوئے تیار. یہ ٹائم ہو گیا یہ کمزور کرتا ہے وہ نہیں کیا اس نے. اچھا لائف نہیں اس کی وجہ سے کرتا ہے. پر یہ موضوع چونکہ آگے ختم ہونے میں جو ہے وہ اس کو لگے گا. میں چاہتا تھا کہ اس کو کمپلیٹ کر لیں. اس کا آخری حصہ جو آپ نے ذکر کیا اس کو لیتے ہیں. آپ نے کہا یہ سارا کچھ جب کر لیا آپ نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کر گئی. آپ سے عید والے دن ذکر کیا کہ سامنے اللہ پاک نے مہنگا ابراہیم جبرائیل کے ذریعے بھیج دیا. آپ نے چھری یوں چلائی جیسے بیٹے کو قربان کیا. چھری چل گئی اور آپ تسلی سے وہ آنکھوں سے پتی اتارنے لگے کہ میں اپنے امتحان میں کامیاب ہوا. کیوں جب وہ تاریخ پڑی تو سامنے جبرائیل مسکرا لگے اور یہاں تو پیچھے دیکھا تو میرا کٹ بڑا ہوا. جب دائیں طرف دیکھا تو اسماعیل کھڑے مسکرا رہے. جب آپ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا, تو یہ سب اس سے تعبیر ہونا. کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کو جب یہ قربانی دے دی تو اللہ پاک نے قرآن میں اس کو ذکر کیا. فرمایا اللہ پاک نے فرمایا فلما اسلم وتله للجبین وناديناه يا ابراہیم قد صدقته انا كذلك نجزي المحسنین. کہ بے شک اللہ نے بشارت فرمایا میرے پیارے قریب تم نے تو اپنا خواب پورا کر دکھایا, ہم نے تیری قربانی قبول کر لی, تمہیں اس کا اجر دیتا ہے. وہ اجر کیا ہے؟ وہ حدیث جلدری لکھتے کہتے ہیں خطاب اس دن سے اسماعیل کو پایا ذبیح اللہ. خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ. خدا نے آپ ان کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ. اور کیسے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ جس کو فرماتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. الصافات کی 108 کی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. معزز سامعین گرامی کا کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی کہانی ہمیں جہاں اپنی ذات کی قربانی, اپنے نفس کی خواہشات کی قربانی کی طرف تعلیم و تربیت دیتی ہے, وہی ہمیں اپنی اولاد کا بہترین تربیت کا پہلو دیتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی ان پہلوؤں پر ان صرف پر تربیت کریں تو انشاءاللہ العزیز ہماری اولاد ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.